السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. الیکشن کی تاریخ 8 فروری ہے. اسپیشلی دو پارٹیز جو ہیں وہ دے ہیو کم آؤٹ اینڈ اسٹارٹیڈ کینوسنگ. ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جنہوں نے اپنا منشور بھی دیا ہے، جن کی کیمپیننگ کافی ویزیبل ہے اور کافی دیر سے وہ کر رہے ہیں. نواز شریف کی جو پارٹی ہے پی ایم ایل نواز، وہ ابھی تک انہوں نے اپنی مریم نواز کو ہی آگے کیا ہے. ایک دن وہ آئے تھے تھرسڈے کو، انہوں نے تھوڑی سی وہ اسپیچ کی تھی، دین ہی اسٹاپ مڈ وے اینڈ دین مریم نواز کنٹینیوڈ. کہتے ہیں کہ وہ بیمار تھے. جو کچھ بھی ہے ابھی انہوں نے فل اسکیل جلسے نہیں کیے ہیں، اور پی ٹی آئی پہ ہم پوچھیں گے کہ کیا ان کی لائکلیہڈ ہے آف بینگ پارٹ آف دی الیکشنز. وہ ہمارے جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں ٹیرنس سیگمنی، وہ ہمیں بتائیں گے. بٹ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ود دا پی 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 منشور کیا ہے in terms of economics, because جو economic crisis ہے جو کہ which is facing the general public، وہ بہت نمایاں ہے. ہمارا جو sensitive price index ہے، جو weekly index ہوتا ہے، وہ 44% سے زیادہ ہے. جو monthly جو ایوریج نکالی ہے انہوں نے consumer price index، جس میں imported inflation بھی کاؤنٹ ہوتی ہے which is determined by the rupee dollar parity، وہ 30% کے قریب ہے فار لاسٹ منتھ. اور جو کور انفلیشن ہے وہ انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے، اور میرا خیال میں وہ جو روکا ہوا ہے بہت لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس واسطے کہ چونکہ اٹ از لنک ٹو دا ڈسکاؤنٹ ریٹ، تو وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ اور زیادہ نہیں بڑھانا چاہ رہے. دیٹ وچ از اے کنڈیشن آف دا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. آئی ول اسٹارٹ ود نوید بٹ صاحب. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کور کرتے ہیں بزنس ریکارڈر کے لیے. جی بٹ صاحب، کیا ان کا کیا منشور ہے جو بلاول بھٹو صاحب نے دیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کمپین کافی دنوں سے شروع کی ہوئی ہے، اور مختلف جلسوں اور ریلیز میں وہ اپنے پارٹی کا منشور پیش کرتے ہیں. جو 10 اور وہ ہر پروونس میں گئے ہیں نا، وہ 10 پوائنٹس جو ہے انہوں نے منشور جو ہے وہ پیش کیا. وہ میں پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں 10 پوائنٹس کیا ہے. فرسٹ پوائنٹ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہے ان کی تنخواہوں میں دگنا اضافہ کیا جائے گا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے ڈبل کیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ غریب ترین لوگوں کے لیے 300 یونٹ تک مفت بجلی فراہم کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں گرین انرجی پارک کا قیام کیا کریں گے. اور تیسرا یہ ہے پوائنٹ کہ تعلیم سب کے لیے ہے، ہر بچے تک تعلیم کی آسان رسائی کو یقینی بنایا جائے گا. اور پوائنٹ نمبر 4 جو ہے کہ ملک بھر میں مفت صحت کا نظام قائم کریں گے. اور پوائنٹ نمبر 5 جو ہے اس نے کہا کہ غریب ترین لوگوں کے لیے 30 لاکھ گھر بنائے جائیں گے. یعنی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آگے وہ پوائنٹ بتا رہے ہیں. چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے جو اپنے منشور میں وہ رکھا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں توسیع کی جائے گی، اس کو آگے بڑھایا جائے گا. آگے 7واں پوائنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ بے نظیر کسان ہاری کارڈ کا جو ہے وہ بھی افتتاح کیا جائے گا. اور پوائنٹ نمبر 8 جو ہے ملک بھر میں بے نظیر مزدور کارڈ کا اجرا کریں گے. اور پوائنٹ نمبر 9 میں وہ کہتا ہے کہ نوجوانوں کی مالی مدد کے لیے یوتھ کارڈ کا آغاز کیا جائے گا. اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھوک مٹاؤ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا. یہ 10 پوائنٹ. لیٹ می گو ٹو طاہر امین جو کہ ہماری اکانومی بیٹ ہے ان کی بزنس ریکارڈر کے لیے. طاہر صاحب، از دس اے وش لسٹ؟ از دس ڈویبل؟ کیوں یہ اس میں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا اسپیشلی گیون دا اسٹیٹ آف دی اکانومی، ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ پچھلے سال تھا وہ میرے خیال میں 7% سے اوپر تھا، وچ از انسسٹینیبل. تو کیا آپ کا خیال میں یہ بالکل یہ ایک وش لسٹ ہے؟ اور اگر اکانومی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لے تو 300 یونٹ کی جو بات کی ہے، اگر اس کو دیکھ لے تو اس کیٹیگری میں تقریباً 29 ملین ہاؤس ہولڈز وہ کور ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً 60% بنتے ہیں. اسی طرح اگر اس کو دیکھا جائے تو اور اس میں کتنا 300 یونٹس کی کیا کاسٹ آتی ہے؟ جی اگر یہ اس کو دیکھ لے تو یہ تقریباً 8.7 بلین یونٹس بنتے ہیں. اب اگر اس کو 24 روپے کے حساب سے جو نارمل ریٹ ہے اس میں ٹیکس نہیں ہے اور ڈالے جائے تو یہ تقریباً 2.08 ٹریلین روپیز بن جاتے ہیں. ایک پوائنٹ میں آپ سے کہنا چاہوں، ٹیکس ملا کے کتنا ہو جائے گا؟ 40 کے قریب ہو جاتا ہے. بالکل 40 کے قریب بن جاتا ہے، اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 3.4 ٹریلین روپیز پہ پہنچ جاتا ہے. اوکے، اینڈ the loss of tax revenue
ول آلسو کمپرومائز جو وہ اور اپنے کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل جی. اسی طرح اگر دوسری بات کی جائے 30 لاکھ گھروں کی, تو یہ اگر بالکل نارمل گھر جو صرف 2 کمروں پہ محیط ہو, اس میں 1 باتھ روم ہو اور 1 کچن ہو, تو بھی تقریباً 8 لاکھ روپے پہ اس پہ خرچ آئے گا, کیونکہ سریے کی قیمت اگر دیکھ لے تو 2.5 لاکھ کے قریب وہ ہے. اسی طرح سیمنٹ کی بوری تقریباً 1200 یہ ہے, تو یہ تقریباً بن جاتے ہیں 24 ٹریلین روپیز تقریباً بن جاتا ہے. اسی طرح اگر ہیلتھ کارڈ کی بات کی جائے تو 100 ارب روپے بھی اگر اس کے لیے رکھے جائیں تو یہ کم ہے, کیونکہ جس طرح دیکھا ہے کہ انگلینڈ وغیرہ میں بھی جو ایشوز آئے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے اس کا. مگر وہ جو صحت کارڈ وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو دیٹ واز ناٹ سسٹینیبل, بلکہ وہ جو ایکچوریل وہ کہہ رہے تھے کہ ایکچوریل اسٹڈیز کرواؤ, کیونکہ یہ چونکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو پریمیم جو ہے نا وہ پر بندے کا بہت زیادہ بن رہا ہے. اور پھر ادھر وہ انہوں نے کہا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی یہ کر سکتا ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر میں کافی گھپلے ہو رہے تھے کہ پیپل ور گوئنگ ان, مین ایشوز آ رہے ہیں. اگر گورنمنٹ اپنے اینڈ پہ بٹ اٹس ناٹ ویل تھاٹ آؤٹ جی, تو یہ ٹوٹل جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ کولیپس کر جائے گا. اور اگر پرائیویٹ پہ جس طرح آپ نے بتایا تو اس میں تو آلریڈی جو مس یوز ہوئے پہلے بھی اور آگے بھی یہی خدشہ ہے کہ مزید مس یوز ہوگا. دوسری بات یہ کہ سیلری ڈبل کرنے کی, تو ابھی اگر دیکھا جائے اس سال کے لیے تقریباً 800 ارب روپے یہ پینشن کی مد میں رکھے گئے ہیں اور تقریباً 700 ارب روپے یہ سیلری کے مد میں رکھے گئے ہیں. اگر اس کو ڈبل کیا جائے تو یہ تو تقریباً 2 ٹریلین یا 1.5 ٹریلین سے اوپر. I will tell you something کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہی تھی چند دن پہلے کلارکس کی کہ جی انہوں نے ہمیں دیا نہیں جو پلیج کیا. بالکل جی, اور وہ مزید کہہ رہے کہ جو ہمارا ہیلتھ الاؤنس ہے, کنوینس الاؤنس ہے, اس کو ڈبل کیا جائے. اور اسی طرح 70% جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے جی ڈسپیرٹی الاؤنس اس میں 70% انکریز کی جائے. تو یہ جتنے پوائنٹ ہے یہ ایک وش لسٹ کہا جا سکتا ہے اس کو. جی مطلب ہے کہ اگر یہ پوری ہو جائے تو نہ ان کے پاس پیسہ ہوگا ڈیفینس کے لیے, نہ ان کے پاس پیسہ ہوگا پینشن دینے کے لیے, نہ ان کے پاس کسی کوئی اور پیسہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے بھی, اور باقی جو ہم نے پے کرنے ہیں لونز اور انٹرسٹ اس کے لیے کہاں سے بات ہے. ٹھیک ہے بٹ صاحب آئی کم بیک ٹو یو, اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ کیا بیسک پالیسی ہے, ایک آدھ پوائنٹ بتا سکیں کہ کیا بیسک PPP کی پالیسی رہی ہے فرام زیڈ بھٹوز ٹائم ٹو زرداری صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے پہلے جو حکومت ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ قائم کی, تو اس وقت نیشنلائزیشن کا جو ٹرینڈ چل رہا تھا, تو انہوں نے نیشنلائزیشن پالیسی کو اختیار کیا اور بہت سے اداروں کو نیشنلائز کر دیا. لیکن اس کے بعد یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے علاوہ بہت ساری وہ جو نیشنلائز کمپنیز تھیں وہ لاس میں جانی شروع ہو گئیں, ریکوائرنگ بجٹ سپورٹ. جی جب بے نظیر کی حکومت آئی تو وہ اپنے والد کی نیشنلائز پالیسی کو تو وہ نہیں آگے اس کا بڑھایا, کر ہی نہیں سکی کیونکہ اکانومی اتنی حالت ہو گئی تھی اور قرضے بھی جب لینا شروع ہو گئے تو پھر قرضے جو ہے IMF سے ہم جو ہے انٹرنیشنل ایجنسیوں سے لیتے ہیں, تو IMF نے پرائیویٹائزیشن پالیسی کو جو ہے وہ سپورٹ کیا. بے نظیر نے نعرہ تو لگایا پرائیویٹائزیشن پالیسی کو, لیکن اس کو عملی جامہ نہیں بنایا اس نے. ایک چیز جو سب سے اہم جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس کی وہ سینٹر پالیسی رہی ہے کہ جب بھی جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے نیشنل اسٹیٹ اونڈ اینٹیز جو ہے اداروں میں جو بھرتیاں جو ہے وہ سیاسی بنیادوں بہت زیادہ کر دی, یہاں تک کہ ریکروٹمنٹ سینٹر بنا دیا, اور جو اوور اسٹافنگ ہو گئی اداروں میں, اور ادارے جو ہے لاس میں چلے گئے. بہت سے ادارے ایک ریزن یہ بھی تھا کہ لاس میں اور کچھ ادارے تو سفید ہاتھی بن چکے ہیں, جس میں پاکستان اسٹیل ملز ہے, PIA ہے, اور اس کے علاوہ ریلوے ہے, ڈسکوز ہے, ڈسٹریبیوٹر جو کمپنیاں ہیں جو پاور کی. تو ایک اندازے کے مطابق بجٹ کا 1 ٹریلین جو ہے بجٹ کا جو ٹیکس کی مد میں وہ اس میں جھونکا جاتا ہے اس اداروں میں. تو آج جو ملک اس وقت کی بھی جب یوسف رضا گیلانی پر اس وقت پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر تھے, جب وہ یہ بھرتیوں کا کیس ان پر چلا تو وہ انہوں نے بیان دیا کہ میں خوش ہوں کہ میں نے لوگوں کو روزگار دیا ہے. لیکن آج جو ملک کی اکانومی کی صورت حال ہے اس پوزیشن پر آ چکی ہے کہ ہم پہلے جو ملک کی اکانومی بہتر تھی, ہم IMF کی تمام شرائط کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, لیکن آج جو ملک کی اکانومی ہے وہ اس حال میں پہنچ چکی ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ IMF کی تمام شرائط کو ایکسیپٹ کیا جائے, اور اگر نہ کریں تو ان کا پیسہ نہیں آئے گا اور ڈیفالٹ کا چکر ہے. طاہر صاحب, آئی ووڈ لائک ٹو کم بیک ٹو یو اینڈ آسک یو کہ کیا پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ہمیشہ ایک اچھی پالیسی ہوتی ہے؟
لازمی نہیں ہے پرائیویٹائزیشن ہو بھی تو وہ اندھادھند نہیں کرنا چاہیے بلکہ آفٹر پراپر ڈیو ڈیلیجنس کرنی چاہیے اور اس کے لانگ ٹرم شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم ریپرکشنز دیکھنے چاہیے کہ کیا ہو سکتے ہیں. ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں کہ الیکٹرک کو, اس کو اگر دیکھا جائے تو پالیسی کے تحت ٹیرف ڈفرینشیل ایکولائزیشن سبسڈی ایون آفٹر پرائیویٹائزیشن یہ گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر 173 ارب روپے کے رکھے تھے اور اس سال جو کہ وہ 171 ارب روپے رکھے سبسڈی دے رہی جی. اس کے علاوہ نیشنل گریڈ اسٹیشن سے سستی جو بجلی ہے وہ بھی لیتی ہے, لیکن دیکھا جائے تو یہ پرائیویٹائز ہے. اسی طرح جو سی پیک کے تحت آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس لگائے گئے ہیں تو وہ بھی ایک پالیسی جو ہے اس کی وہ لوگ ابھی نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے بجلی گھر لگائے ہیں بٹ وہ اس کی وجہ سے بہت مشکل ہو گئی ہے. بالکل جی, اگر کیپیسٹی چارجز کو دیکھ لے تو دینے پڑتے ہیں. بالکل اسی طرح ٹیک اینڈ پے پالیسی کہ لوگ انہیں دینے ہی دینے ہیں, چاہے وہ آپ حکومت ان سے لے یا نہ لے, اور سردی ہو گرمی ہو زیادہ ہماری ڈیمانڈ ہو کم ہو تو وہ پورے ان کی کیپیسٹی چارجز جو رکھتے ہیں. بالکل. دوسری بات اگر آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں تو وہ ان کو پیسے نہیں دے رہے. اب چائنیز کمپنیز آر ویری اپسیٹ. بالکل, وہ تو ریمیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی جو پروفٹ ہے ان کو ریمیٹ کرنا, لیکن ڈالرز ہے نہیں. اور اس طرح فیول کاسٹ کو دیکھ لیں تو وہ تو امپورٹڈ فیول اور وہ اور الگ ایشو ہے. تو پرائیویٹائزیشن اگر دیکھنا بھی ہے کرنا بھی ہے تو آفٹر ڈیو ڈیلیجنس کرنی چاہیے. تو بغیر دیٹ از ناٹ دا سولوشن فار آل ایشوز. اور دوسرا ایک اور بات جو میں کہتی چلوں وہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ڈسکوز کی بات کی بٹ صاحب نے, اگر وہ ڈسکو جو ہے اس کی منوپلی ہے ایک ایریا میں تو اگر آپ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں گے تو ان کی وہ ہو سکتا ہے وہ نہ کریں, بٹ ہو سکتا ہے کہ وہ ونڈ فال پروفٹس, بیکاز منوپلی میں تو آپ یو کین سیٹ اے ویری ہائی پرائز ہائر دین دا مارکیٹ اور دی ایکچوئل کاسٹ پرائز. تو اس میں بھی آپ کو ذرا کیئرفلی آگے جانا پڑے گا. میں اب ہم ایک ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویل ٹاک اباؤٹ PML نواز نیکسٹ. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم علی حسین توری صاحب کے پاس جائیں گے جن کی بیٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز. ہی ورکس آلسو فار دا بزنس ریکارڈر. جی توری صاحب, واٹ از کوئی ان کا منشور آیا ابھی تک کہ نہیں؟ جی, باقاعدہ کے طور کے اوپر منشور تو PMLN جو ہے وہ 27 جنوری کو پیش کرے گی لاہور میں ایک تقریب میں. لیکن آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں نواز شریف نے ایک مشاورتی اجلاس میں جو اپنی پارٹی کے اکنامک ایکسپرٹس کے ساتھ جو ایک مشاورتی اجلاس اس میں کوئی اکانومسٹ بھی بیٹھا ہوا تھا جی کہ سارے اکاؤنٹنٹس اسحاق ڈار اور احسن اقبال سمیت باقی بھی احسن اقبال an MBA I think but anyway جی MBA ہیں کئی فارن سے. تو Wharton School. ہاں جی Wharton School which is very very well known, very well respected. جی تو اسی اجلاس میں نواز شریف نے جو اجلاس میں جو خطاب کیا تھا تو اس نے ایک عندیہ دیا تھا کہ جب اگر PMLN حکومت میں آ جاتی ہیں تو جو افراط زر ہے اس کو کم کر دیا جائے گا جو اس وقت 29.7% ہے. اور اس کے علاوہ جو ہفتہ وار جو مہنگائی کی جو شرح ہے اس کو بھی کم کیا جائے گا جو 11 جنوری کو 44.16% رہی ہے. تو اس کے علاوہ نواز شریف نے کچھ اور اقدامات کا بھی ذکر کیا تھا کہ جیسے شرح سود ہے جو اس وقت 22% ہے اس کو کم کر دیا جائے گا. انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح یہ انفلیشن کم کریں گے. انفلیشن کس طرح کم کریں گے وہ تو نہیں بتایا تھا, انہوں نے کہا تھا کم کریں گے لیکن وہ ابھی باقاعدہ جو منشور آئے گا بڑھائیں گے, بڑھا تو دی مگر اب nobody can afford it, right? ہاں جی. تو اس کے علاوہ کچھ اور اقدامات کا بھی ذکر کیا تھا جیسے بجلی اور گیس کے بلوں میں جو کمی لائی جائے گی اور مالی مراعات کا بھی ذکر کیا تھا کہ مالی مراعات دیے جائیں گے اور کچھ میگا پروجیکٹس کی بھی بات کی تھی. خیر وہ تو ان کا ہمیشہ سے رہا ہے نا میگا پروجیکٹس کرنے کا, موٹر ویز اور یہ اور وہ, بٹ ان کے لیے پتہ نہیں پیسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. پیسے تو آپ کو پتہ ہے کہ پیسے تو ہم اگر دیکھا جائے تو یہ سارے اتنے بڑے اگر پروجیکٹس وغیرہ کی بات میاں صاحب کرتے ہیں تو آگے آپ کو پتہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹس ہیں یہ تو بالکل اس کے برعکس ہوں گے.
اور ایسی صورتحال میں اگر اس پلان کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ IMF کے ساتھ جو ہے آگے ہم کر سکیں گے, which means we might be going towards default. I'll come back to for comments from Tahir Amin. Again, Tahir صاحب, یہ جو انہوں نے جو ویژن دیا ہے, it is not backed by any policy changes, but ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اسحاق ڈار صاحب, سمدھی ان کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو ڈز دیٹ گیو یو اے کمفرٹ لیول؟ بالکل نہیں جی. اگر دیکھا جائے ابھی ریسنٹ پاسٹ کی پالیسی دیکھے جائے ڈار صاحب کے, تو اسی کی وجہ سے جو ابھی بھی ملک سفر کرے تو اس کا میجر رول ہے. اور اگر دیکھا جائے انہی کی پالیسی کی وجہ سے جو لاسٹ IMF کا پروگرام تھا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی, وہ ایک تو ڈیلے ہو گیا اور پھر انکمپلیٹ ختم بھی ہوا. اور پھر اس کے بعد جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے وہ تب شروع ہوا جو شہباز شریف نے ایفرٹ کی, اور اس کی جو فلاٹ پالیسی ان کو ریورس کرنا پڑا. اس میں جو سب سے میجر تھا وہ روپی ڈالر جو پیریٹی تھی اس کو اس طرح رکھ کے کہ 3 مارکیٹ بن گئے, اور لوگوں نے جو اپنے ریمیٹنسز ہے وہ انلیگل چینل کے تھرو آنا شروع کر دیا. تو ایک سائڈ ہنڈا حوالی جو کہ رک گیا تھا آفٹر کورونا, جو آپ کے جو بالکل جی, تو تقریباً $4 بلین تو وہاں پر ملک کو ڈس پڑا. اسی طرح اگر دوسری بات کی جائے تو ان بجٹڈ سبسڈی دے دی گئی جو ایکسپورٹ اورینٹڈ یا ایکسپورٹ سیکٹر کو تقریباً 110 ارب روپے کی الیکٹریسٹی, اور اسی طرح کی پرائس کم کر دی. اور اب سنا ہے کہ یہ میاں صاحب جو ہیں وہ پھر کنسیڈر کر رہے ہیں. بالکل جی. اسی کے ساتھ ہی ایک اور جو انسینٹیوز دی گئی وہ ایگریکلچر سیکٹر کو 1.8 ٹریلین روپیز کی دی. اور اسی طرح اگر وہ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوا, اناؤنس کیا تھا جی. بالکل جی. اور ایک تھا اس میں ایک اور جو کرنٹ ایکسپینڈیچر اس کو تقریباً 26% اس میں انکریز کی, اور اس کے لیے پیسے تو ہے نہیں. 26% انکریز کی فرام واٹ واز بجٹڈ بائی مفتاح اسماعیل صاحب. بالکل جی. اگر ریوائز سے کی جائے تو یہ تقریباً 46% یہ بن جاتی ہے جی. تو اس کے لیے یہ کہ ریلائنس ڈومیسٹک بورنگ پہ کرنی پڑی, اور جتنی بھی بورنگ ہے یہ کرتے رہے پرائیویٹ سیکٹر کو, باقی کچھ نہیں بچا, جس کی وجہ سے ہماری پروڈکشن وہ بھی متاثر ہوئی. اور یہ افراط زر کا مین ریزن یہ تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو خان نے جو سائن کیا تھا ڈاکیومنٹ, اس کی وجہ سے وہ جو IMF کے ساتھ کیا تھا اس کی وجہ سے افراط زر بڑھی ہے. اٹ از ٹرو, کیونکہ ایڈمنسٹریٹو میجرز الیکٹریسٹی وہ کہتے ہیں نا فل کاسٹ ریکوری کرو, مگر یہ جو تھوک کے حساب سے پھینک رہے تھے کرنٹ ایکسپینڈیچر وچ از ناٹ بیکڈ بائی این انکریز ان آؤٹ پٹ, اس پہ جو ڈار صاحب پھینک رہے تھے وہ ایک افراط زر کا بڑا میجر کمپوننٹ تھا. انفارچونیٹلی جو یہ جو کیئر ٹیکر ہماری جو فائنانس منسٹر ہیں وہ وہی پالیسی کریں. کتنا بڑھا دیا انہوں نے بوروئنگ, ڈومیسٹک بورنگ کو, یاد ہے؟ اس میں تقریباً 40% ابھی تک انکریز ہوئی ہے, اور یہ ابھی مزید بھی چلتا جائے گا. کیونکہ ابھی میں نے تو یہ دیکھ رہی تھی کہ پہلے 5-6 مہینے میں جو انہوں نے بورو کر لیا ہے گورنمنٹ نے, دیٹ از اباؤٹ دا سیم جو کہ پورے سال کا پچھلے سال, اور ڈار صاحب نے بھی تھوک کے حساب سے کیا تھا. تو یہ تو بہت ہی یہ کوئی گورنمنٹ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں, بالکل نہیں ہے. I will now go to Terence Segamani صاحب. وہ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا پراسپیکٹس ہیں to ever form the government. Can they play any role as an opposition to these policies which are all wish lists? جی ٹیرنس صاحب. سپریم کورٹ نے جو لاسٹ ویک ججمنٹ اناؤنس کی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا جو ہے نا الیکشن سمبل جو ہے نا انہوں نے لے لیا. اب وہ الیکشن سمبل لینے کے بعد پھر کیا ہوا کہ جو ان کے کینڈیڈیٹس تھے جی, اب وہ کینڈیڈیٹ جو ہے انڈیویجولی لڑ رہے ہیں, اور وہ ان کو جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نا الیکشن سمبل الاٹ کیے گئے ہیں, اور بہت غلط قسم کے کسی کا جوتا ہے, کسی کا, مگر ہمارے جو شاہ محمود قریشی ان کو مور دے دیا. دیٹس پریٹی, کیونکہ سردار لطیف کھوسا صاحب کو وہ انہوں نے کے کا نشان دے دیا, تو جس سے سردار لطیف کھوسا کو کے کا نشان دیا, تو وہ ان سے بڑے ناراض ہیں. تو الفابیٹ جی, تو اس پہ پھر اسی وجہ سے جو ہے نا وہ جب آپ تقریباً پچھلے ہفتے کی اسی ہفتے کی بات ہے کہ جب وہ سپریم کورٹ کے سامنے 11 پلینگ فیلڈ کا لگا ہوا تھا کیس پی ٹی آئی کا, تو سردار لطیف کھوسا جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہو رہا تھا, انہوں نے چیف جسٹس پہ جو ہے نا وہ
کہا کہ ہمیں آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, آپ نے تو آلریڈی ہمارے ساتھ جو ہے نا بہت بڑا ہاتھ کر دیا. بٹ ٹیرن صاحب ون کویسچن, یہ سمجھا جاتا ہے کہ ووٹ ڈلتا ہے تو پارٹی لیڈر کو ڈلتا ہے, یعنی کہ بلاول بھٹو کو ڈلے گا یا نواز شریف کو ڈلے گا. تو یہاں تو جو مین پلیئر ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ the one who is actually attracting all the votes, not only وہ جو کلٹ کے حساب سے he is attracting vote, but also جو discontent, a lot of discontent against the previously, you know, for example نواز شریف کے خلاف کافی پنجاب میں اتنا کوئی ان کا مطلب ابھی سرویز تو ہمارے جس طرح ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے, بٹ نواز شریف کے بھی پاپولیرٹی کافی ڈینٹ ہوئی ہے آفٹر his 4 year stay in لنڈن. تو یہ اور ان کی جو ایلیگیشنس تھیں اگینسٹ ہم, جو کہ ابھی انہوں نے پوری طرح ڈسپروو نہیں ہوئی ہیں, اباؤٹ یو نو انکم اینڈ ویلتھ اینڈ مس یوز آف پاور, یہ ساری تو جو ہیں یہ کیسز ڈراپ ہوئے ہیں, ان میں اس طرح تو نہیں ہوا. تو وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف ہی جا رہے ہیں, تو ان کا لیڈر تو ہے نہیں ادھر. دیکھیں ان کا لیڈر بھی نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ جو ان کو الیکشن انڈیویجولی اگر وہ لڑیں گے انڈیپینڈنٹلی, تو جب اگر سپوز وہ جیت بھی جاتے ہیں پی ٹی آئی کے سارے جو لوگ ہیں, کیونکہ ایک تو وہ سمبل نہیں استعمال کریں گے, دوسری چیز یہ کہ وہ ان کا پارٹی جو ہے وہ اس میں اسمبلیز میں آتے ہیں, تو وہ اس وقت یہ کویشچنس پیدا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو وہ نمائندگی نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ایک کوہیسو اینٹی کو جو وہ تو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, بلکہ کوہیسو تو نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اور ہولڈ نہیں ہوگا پارٹی کا. جی کیا وہ ان کیا تھریٹ کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر اس میں اس حالات میں پھر یہ کہ وہ دیکھیں گے یا تو وہ دوسری پارٹیز کی طرف جانے کی وہ کوشش کریں گے. اگر وہ سپوز دوسری پارٹیز پہ نہیں جاتے, اس کے باوجود بھی جو ہے نا گورنمنٹ تو خیر بنا سکتے ہی نہیں, اس لیے وہ تو ناممکن سی بات نظر آئی. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز جو ہے کہ وہ جو اپوزیشنز ہیں کسی خاص طور پر پنجاب کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر, ادھر وہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بھی کسی کو نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کسی پارٹی کو تو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوں گے. وہ تو they'll have to join hands with somebody, اور وہ بھی کتنا. but what are the chances? there are absolutely no chances that I mean اب تو میرے خیال میں ہر ایک سیٹ سے جو انہوں نے نامینیشن کی تھی وہ ختم. وہ جی بالکل, کیونکہ اس ابھی تک تو جو لگ رہا ہے کہ وہ تو کوئی بھی نہیں ایسا لگ رہا کہ جس سے جو ہے نا پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایون کہ اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے نا وہ الیکٹ کر سکتے. Is there any chance that he will be exonerated within the next few months? کیونکہ وہ تو جس سیٹ سے بھی کھڑے ہوں گے تو میرا خیال میں سمپتھی ووٹ تو سارا ان کے اوپر ہی جائے گا. تو اگر مطلب ہے کہ is there any chance کہ وہ exoneration any time soon آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں, وہ جو ایک جو توشہ خانہ کیس میں جو ان کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, اور ابھی وہ ہائی کورٹ نے کیونکہ اس کو اپیل کیا تھا ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ کو, تو اب یہ کیونکہ سپریم کورٹ میں آئیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ججمنٹ کو جو ہے اتنی جلدی سے, مطلب ہے کہ اگر آپ ہوائیں دیکھیں کورٹ کی تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ he will be any time soon. Okay, we'll take a short break here. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. I'll start with Terence صاحب. Terence صاحب بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جو اکنامک پالیسیز تھیں, کیا they were very different from their predecessors? مطلب ہے کہ پی ایم ایل نواز یا پی پی پی, یا وہی چیز آپ کو نظر آئی ہے؟ نہیں, وہ دیکھیں جب آپ کو یاد ہے کہ یہ جب 2018 کا الیکشنز ہوا تھا, اس سے پہلے پھر جو ہے نا پی ٹی آئی نے اپنی ایک ٹیم بنائی تھی, اکنامک ٹیم, اسپیشلی اکنامک ٹیم انہوں نے کہہ دیا تھا. ہاں, خاص طور پر انہوں نے اسد عمر کو جو ہے نا وہ بنایا تھا فائنانس منسٹر. تو اسد عمر نے جب فائنانس منسٹر تھے, پھر اس کے بعد وہ الیکشنز وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے نا معاہدے کا بات ہو رہی تھی, تو اس پہ پھر اسد عمر کے کچھ ریزرویشنز بھی تھے, کبھی کچھ وہ کہہ رہے تھے کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. خیر وہ لیکن ایگریمنٹ ہو گیا اس, لیکن جی ایگریمنٹ نہیں ہوا اس میں. لیٹ می جسٹ کریکٹ یو ان دیٹ کہ وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کے وہ جو تھے نیگوسیشن وہ بڑی مثبت تھے, اور کہا جاتا تھا کہ حفیظ پاشا صاحب جو ہیں جو ایک اکانومسٹ ہیں, انہوں نے اسد عمر کو ایک فریم ورک بنا کے دیا تھا وچ دی آئی ایم ایف ہیڈ ایکسیپٹیڈ. میری بات ہوئی تھی وہاں اس وقت یہاں جو آئی ایم ایف کی تھیں ریزیڈنٹ ریپ, تو وہ کہہ رہی تھی کہ وی ور ویری سرپرائز جب اسد عمر کو میرے خیال میں ٹویٹ سے نکالا تھا, جس طرح خان صاحب نے میرے خیال میں طلاق بھی ٹویٹ سے ہی دی تھی شاید, اور پھر حفیظ شیخ کو کر دیا تھا. میں رائٹ؟ بالکل جی 100% آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں
کیونکہ اس کے بعد پھر وہ اسد عمر کو انہوں نے پھر نکال دیا. جی بٹ حفیظ شیخ لیکن حفیظ شیخ کے اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ کیونکہ پہلے وہ مشرف کے ساتھ تھے اور مشرف کے ساتھ تھے تو اور وہ ایک وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے سمجھے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کی جو جتنی بھی پھر ان کے دور میں وہ پالیسی چلتی رہی وہ تو انہیں کی تھی. اور پھر ان میں شوکت ترین صاحب آئے تھے. حالانکہ شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کو لانے کے لیے وہ جو آپ کو پتا ہوگا وہ کیسز بڑی جلدی سے ڈراپ ہوا تھا. حالانکہ آئی تھنک دا کیس واز ناٹ فیئر یو نو بٹ کیونکہ وہ جب شوکت ترین حفیظ شیخ کو جب سینٹ میں الیکشنز وہ نہیں جیت سکے تو پھر وہ اس کے بعد پھر وہ جو شوکت ترین کو لے کر آئے تھے. جی بٹ شوکت ترین کا کیس جو تھا ہاں وہ ڈراپ ہو گیا تھا. اتنی جلدی سے ایک دم سے ختم ہو گیا تھا لیکن وہ اتنی جلدی ختم ہوا جو کہ جتنا کہ نواز شریف کے خلاف. رائٹ اوکے جی بٹ پی 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 we have Hafiz Sheikh emerging again because I think finance minister because میرا خیال میں جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جی بٹ میرا خیال میں پی 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 نے کبھی اپنا فائنانس منسٹر کرنے کی زحمت نہیں کی. ایون بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ بھی خود رہتی تھیں اور یو نو اٹ واز ناٹ دے نیور ڈیولپڈ. یہ پہلے یہ ٹرینڈ چلا تھا کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ جب چیف منسٹر سندھ کے ہیں ان کو بنایا جائے گا. یہ اگر جیت گئے اگر یہ الیکشن وہ تو ہے قائم علی شاہ جب چیف منسٹر سندھ تھے تو وہ کافی عرصہ سے فائنانس منسٹر سندھ کے رہے ہیں اور ان کو ایکسپیرینس تو ہے. مراد علی شاہ اس وقت رہے ہیں جی مگر ایکسپیرینس ان اے پروونس از ڈفرنٹ ٹو ایکسپیرینس ان دی سینٹر. مگر ایز یو سے کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں جامشیروں سے پروونشل اسمبلی سے تو پروونشل اسمبلی کے لیے جی بند ہو سکتے ہیں بٹ ابھی ویسے بھی پی 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 کا اتنا وہ لگ نہیں رہا. پھر جو ہے وہ سینیٹر یا کسی کو بٹھا کے سیٹ وہ تو اٹ از ڈویبل اگر پی 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 جو ہے وہ پیپل لیڈ گورنمنٹ ہو. رائٹ جی توری صاحب پی ایم ایل نواز کا کون ہوگا؟ جی جس طرح پریٹینڈ کر رہے ہیں اگر نون لیگ واقعی میں حکومت بنا لیتی ہے تو ایک دفعہ پھر آپ کو اسحاق ڈار کی ہی از آلویز سٹنگ آن دا لیفٹ آف نواز شریف. آپ نے نوٹ کیا کبھی رائٹ پہ نہیں بیٹھا. جی 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 تو ایک دفعہ پھر جو ہے آپ کو اسحاق ڈار کی صورت میں ایک فائنانس منسٹر ملے گا اگر تو پی ایم ایل این دوبارہ جیت کے آ جاتی ہیں تو. اور اگر نہ بھی بیٹھے تو میرا خیال میں ہی ول گیو ہز input which آپ نے کہا کہ بڑی فلاڈ پالیسیز اس کی رہی ہیں ڈار صاحب کی اور ابھی تک ان کو انٹرسٹ ہے کہ 5ویں دفعہ بھی بننے کا شوق ہے. اگر نواز شریف کو 4تھی دفعہ بننے کا شوق ہے تو ان کو کیوں نہیں ہو سکتا. بٹ آئی وڈ ناؤ لائک ٹو آسک ایچ ون آف یو بفور وی کلوز دا پروگرام کیا کوئی بھی فائنانس منسٹر پچھلے 10-15 سال میں جو اس ملک پہ مطلب ہے کہ تھوپا گیا ہے یو نو سارٹ آف کیا ان میں سے کوئی بھی اینڈ آئی ایم انکلوڈنگ کیئر ٹیکرز بیکاز یہ شمشاد اختر جو ہیں یہ دوسری دفعہ آ چکے ہیں اور پہلی دفعہ بھی کہ جی بڑی بری حالت ہے مجھے پتا ہوتا تو میں نہ آتی. اس دفعہ بھی وہی کامنٹ اپیرنٹلی دے چکی ہیں. پچھلے 15 سال سے ہم نے دیکھا کہ چہرے تو چینج ہوتے رہتے لیکن پالیسیز وہی ہے. میرا تو خیال میں چہرے بھی وہی ہیں وہ ریوالونگ بالکل اسی طرح مطلب چینج ہوتے ہیں فرام ون ٹو دا نیکسٹ بٹ دین دے کم. اگر بات کی جائے دیکھیں نا آپ حفیظ شیخ کتنی دفعہ رہ چکے ہیں؟ 2 شوکت ترین 2 یہ تو انٹرم تھے نا یہ جو تھے اسد عمر اور یہ ان کو تو ہم نہیں کاؤنٹ کرتے. یہ جو ہماری جو کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر شمشاد اختر اس کو بھی دوسری دفعہ ہو گیا اور 4 دفعہ ہو گیا ہے. تو یہ جی سوری تو پالیسیز تو وہی ہے. اگر دیکھا جائے کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھتا جا رہے اور جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ اناؤنس تو بہت زیادہ کر لیتے لیکن جب اینڈ آتا ہے سال کا تو اس پہ کٹ لگتا جاتا ہے. اور اسی طرح جو دوسری بھی پالیسیز ہے وہ اسی طرح یہی وجہ ہے کہ جو ہمارا سوائے ڈار صاحب جو ہیں وہ روپے کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی بلیو کرتے ہیں which has put this country into سیریس مطلب ہے کہ ڈیفالٹ رسک ہو گئی ہے. جی بالکل جی. تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے کمپیٹیٹرز دیکھ لے اگر بنگلہ دیش یا اس طرح لوگ دیکھ لے تو ان کی ایکسپورٹس کہاں پہ پہنچ گئی اور ہم کہاں پر ہیں. اسی طرح پرائسز کو دیکھ لے یا ایون ریفارمز کی بات کر لے. اب دیکھیں جو سری لنکا ہے اس نے بھی فنڈ کا پروگرام لیا تھا وہ بھی بینک کرپٹ ہو گئے تھے مگر
ان کا انفلیشن ریٹ جو ہے اٹس انڈر 10%. ہمارا تو 30 کے قریب ابھی تک ہے. بالکل جی, جو لیٹسٹ ڈیٹا آیا ہے جس طرح آپ نے کہا 44.65 پہنچ گیا ہے اس جمعے کو جو آیا ہے. اور اسی طرح بات کی جائے ریفارمز کی تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں کوئی ریفارم نہیں, وہی زیادہ ریلائنس انڈائریکٹ ٹیکسز سے. پاور سیکٹر میں انڈائریکٹ ٹیکس جو کہ ہم جیسے جو جب آپ جا کے کوئی چیز خریدیں بالکل جی اس پہ آپ ٹیکس دیتے ہیں, انکم پہ نہیں, بہت کم ہے. پاور سیکٹر میں ریفارمز کی بات کریں تو ہم ٹیرف بڑھانے کو ریفارمز کہتے ہیں, جبکہ تھیفٹ اور یہ لائن لاسز وغیرہ اسی طرح لائن لاسز, تھیفٹ, ٹرانسمیشن نیٹ ورک بڑا آبسلیٹ ہو گیا ہے. گیس سیکٹر میں یہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ نے بتایا تھا ٹیک اور پے کیپیسٹی چارجز. جی گیس سیکٹر, I've run out of time. جی گیس سیکٹر کی بات کریں تو بھی اسی طرح سرکولر ڈیٹ پاور سیکٹر کو بھی اوور ٹیک کر چکا ہے. تو یہ پالیسیز یہ پالیسیز وہی ہیں, unless there is a dramatic change, structural changes, we will continue in the same way. But sir, یہ وہی پالیسی جو بھی فائنانس منسٹر آتا ہے چہرے تو بدلتے رہتے ہیں, چاہے اکانومسٹ ہو, اکاؤنٹنٹ ہو, بینکر ہو, انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی میں کام کیا, وہ کام وہی کریں گے. جی وہی we need somebody out of the box thinking. جی توری صاحب. جی بالکل میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے. آپ نے بٹ صاحب سے پہلے پوچھا کہ پیپلز پارٹی کیوں اپنا فائنانس منسٹر اپنی اب تک نہیں لا سکی. جو جن پارٹی نے اپنا فائنانس منسٹر لے کر آئے ہیں تو انہوں نے ایسا کیا کام ایسا دکھایا ہے, وہی چہرے ہیں, مطلب بار بار جو ہے وہی پالیسیاں ہیں, کوئی چینج نہیں ہے, کوئی چینج نہیں ہے, کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ نہیں ہے. جی ٹیرن صاحب فائنل. جی بالکل میں ایگری کرتا ہوں جو طاہر امین صاحب نے کہا ہے, کیونکہ دیکھیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, انپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے, اس میں تو کوئی بھی اور خواتین حضرات we have to close now, I've run out of time. بٹ جو ٹیرن صاحب نے کہنا شروع کیا تھا وہ آئی تھنک اٹس ویری ویری پرٹیننٹ, بیکاز مہنگائی بڑھ رہی ہے, انمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, بیکاز کلوزرز ہو رہی ہیں بڑی انڈسٹریز کی. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کہنا کہ جی ہم غریبوں کے اوپر اتنا پیسہ بہا دیں گے ٹیکس پیئرس کا, وہ پیسہ ہے نہیں. یہ کہنا کہ جی ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو وسیع کر دیں گے, جی بہت ضرورت ہے, مگر آپ کتنا وسیع کرو گے؟ اس سال جو ہے جو بجٹ ڈار صاحب ہی پریزنٹ کر کے گئے تھے وہ اب ہے کوئی 471 بلین روپیز کا, اور یہ 5 بلین بڑھائے گئے, 5-6 بلین بڑھائے گئے ہیں ایٹ IMF انسسٹنس, ناٹ ایٹ دا پولیٹیکل پارٹیز, جو کہ 11 پارٹیز تھیں اس میں. اور یہ کہنا کہ صرف ڈار صاحب رسپانسبل ہیں, یہ میں ماننے کو تیار ہوں کہ PPP جو ہے انہوں نے ہینڈز آف پالیسی رکھی ہوئی تھی ایز فار ایز دی اکانومی از کنسرن. دے کانٹ افورڈ ٹو ڈو دیٹ اینی مور, بیکاز اگر آپ کولیشن گورنمنٹ میں ہیں یا آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے, یو ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی ناؤ, بیکاز ایسی حالت ہو گئی ہے جنرل پبلک کی کہ دیر از اے ریئل فیئر آف سوشیو اکنامک انریسٹ, اور اس پہ بہت توجہ دینی پڑے گی ہماری نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی ہوگی. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.